ہندسوں کے آر پار۔ ناول نگار فاطمہ رحمان۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کو تھا۔ شام سے جاری مسلسل برستی بارش تھم چکی تھی، لیکن افق پر پھیلے گہرے سیاہ بادل مزید بارش کو مچل رہے تھے۔ گدلے بادلوں کے بیچ بجلی چمکی۔ آرام دہ کرسی پر براجمان ناز کھڑکی کی پار چمکتی بجلی کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے کھڑکی کھول دی۔ بادلوں کی گرج کو راستہ ملا۔ دب کے بیٹھے 8 کبوتروں نے غنودگی میں آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر جوں کہ توں سمٹ کر بیٹھے رہے۔ نشست سنبھال کر ناز نے ٹھنڈی ہوا کا دل فریب جھونکا خود میں سمیٹا، ایک گہری سانس لی اور کی بورڈ کے بٹنوں کی کھٹ پٹ در و دیوار میں گونجنے لگی۔ کونے میں پڑے کمپیوٹر کے علاوہ باقی کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا، جبکہ کرسی پر ٹکا وجود شدید بیزار تھا۔ تیزی سے بٹن دباتی مخروطی انگلیاں لمحے بھر کو رکی۔ نزدیک دھرے پیالے سے 2-3 چپس منہ میں رکھے۔ کرچ کرچ کی آواز کے ساتھ بٹنوں میں حرکت ہونے لگی۔ اسکرین پر بدلتے روشن ہندسوں کو مضطرب انداز میں دیکھتے پیشانی پر سلوٹیں بکھیرے، آنکھوں پر چڑھایا موٹے فریم والا چشمہ اسکرین کی عکس سے چمک رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے ہی رخ موڑ کر اس نے دیوار پر لگے اسٹکی نوٹ کو بغور پڑھا۔ ہاتھ بڑھا کر اسٹکی نوٹ کھینچ لیا۔ مانیٹر اسکرین پر چمکتے ہندسوں کو اسٹکی نوٹ پر لکھے سے ملایا تو ایک نمبر غلط تھا۔ خون خوار نظروں سے پہلی لائن کے چھٹے نمبر 2 کو گھورا۔ زندگی میں 2 نمبر کے علاوہ کچھ ملا ہے؟ بآواز بلند بڑبڑاتے اس نے دیوار پر لگا گھڑیال دیکھا۔ 1 بجنے کو تھا۔ 14 منٹ باقی تھے۔ گردن اکڑا کر پٹاخے نکالے، کچھ سوچتے ہوئے کی بورڈ کی دبائی اور پیالہ تھام لیا۔ ایک دلچسپ مسکراہٹ نے چہرے کا احاطہ کر دیا۔ بقایا چپس کترتے انگلی پر نیم گھنگریالی سیاہ لٹیں لپیٹتے اسکرین پر چند لمحے لوڈنگ ہوئی۔ نئے منظر نے بھوئیں اچکانے پر مجبور کر دیا۔ پیالہ رکھ کر وہ کرسی پر سیدھی ہوئی۔ مخروطی انگلیوں پر چپس کے ذرات چپکے تھے۔ چکنے ہاتھوں سے ماؤس کا پہیہ گھماتے اب وہ مکمل سنجیدگی سے اسکرین پر کھلے روشن حروف پڑھ رہی تھی۔ پنکھے کی گڑ گڑ اور بجلی کی گرج کے باوجود کانوں میں پسلیوں کے عقب میں دھڑکتے دل کی ٹک ٹک زور سے سنائی دی۔ چمکدار پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پیشانی پر نمودار ہوئی۔ سامنے نظر آتے کوڈز اسے انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ سمجھ تو کچھ نہ آیا، البتہ اس نے جلدی سے سب بند کر دیا۔ ایک جھٹکے سے سر گھمایا۔ 4 منٹ باقی۔ برق رفتار سے چپس ٹھوستے سسٹم شٹ ڈاؤن کیا اور ایک چھلانگ کے ساتھ کرسی سے اڑتی آبنوسی لڑکی سے بنے پلنگ پر لینڈنگ کی۔ خود کو نیچرل دکھانے کے لیے آڑی ترچی اوندے منہ لیٹی تھی۔ در حقیقت زندہ لاش لگ رہی تھی۔ یا کمپیوٹر کی اسکرین بجھی وہیں سختی سے میچے۔ بنا آہٹ کے آہستگی سے دروازے کا پٹوا ہوا۔ نماز کے سے انداز میں لپٹا دوپٹہ اور بائیں ہتھیلی پر لپٹی تسبیح کے ساتھ خرامہ خرامہ وہ بستر کے قریب ٹھہر گئی۔ لاوارث لاش کو ماتھے پر نرم سا بوسہ دیا، کچھ پڑھ کر پھونکا، کمپیوٹر کے ساتھ رکھی فوم والی آرام دہ کرسی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ وہ گرم تھی،
سی پی یو کی پشت چھری جو باقاعدہ جل رہی تھی. پلٹتے سمے قدموں تلے زمین پر چپس کرچ کرچ چلائے تو افسوس بھری نظر ناز پر ڈالی. تابوت میں آخری کیل ٹھونکی جا چکی تھی. وہ چپ چاپ چلی گئی جیسے آئی تھی. ناز نے سکون بھری سانس خارج کی، کروٹ بدلی، بال بال بچے. کھڑکی کے شیشوں پار گدلے بالوں کے عقب میں چھپا چاند مدھم مدھم چمک رہا تھا. اس نادان نے سمجھا کچھ نہیں ہوا، وہ بچ گئی. در حقیقت وہ انجانے میں کھائی کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی تھی. صاحب، حمزہ کچھ دکھانا چاہتا ہے. دوسری جانب مریل سی آواز گونجی. اس نے ریسیور رکھ دیا، انگڑائی لی. آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی تھی. بستر چھوڑ کر وہ سیدھا حمزہ کے مخصوص کمرے میں پہنچا. تمام ملازم اس کی فطرت سے واقف تھے. ضرور کچھ برا ہوا تھا جب ہی اسے کال کی گئی، ورنہ کسی کی کیا مجال جو اس کی نیند میں مخل ہو. آہٹ پر حمزہ نے پلٹ کر سیاہ دھاری دار نائٹ سوٹ پہنے حیات کو دیکھا. بے اختیار تھوک نکلی. ماتھے پر تیوری چڑھائے حیات نے کرسی سنبھالی. دراصل رات 1 بجے کے قریب احمد ٹاورز کا ایک سسٹم ایکس کیا گیا ہے. ہیک کیا ہے کسی نے؟ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوتے دیکھا. ٹریس ہوا، بنا کسی تاثر کے پوچھا گیا. یہاں سے تقریباً 40 منٹ دور ہے لوکیشن. وہ اسکرین پر کھلے نقشے کو دیکھ کر بتا رہا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے سسٹم کنیکٹ ہوا اور ریکارڈ جوں کے توں پڑے ہیں. پٹیل کا آدمی تو نہیں تھا؟ حیات نے حریف کا نام لیا. حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا. شاید، مگر حمزہ کسی کی کیا مجال جو یوں میرے آفس میں پڑے ایک عام سے سی پی یو کو ایکس کرے. یا جیسا کہ تم نے کہا ہیک کر لے. ایسا کیوں ہوا حمزہ؟ حیات نے دانت پیسے تھے اور حمزہ کی گھگی بند گئی. وہ مجھے اندازہ نہیں تھا. کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، مگر صرف یہ سوچ کر ہم نے اس سی پی یو کو باقیوں سے الگ رکھا ہے تاکہ باقی ورکرز بھی اس سے اتنا ہی بے ضرور سمجھیں جتنا کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں. حمزہ نے کہہ کر حیات کو جتایا تھا. وہ چپ چاپ اسے سنتا رہا. اگر ہم اس پر پہرے رکھتے تو باقی ورکر سوال اٹھاتے اس میں کس چیز کے ریکارڈ ہیں. ٹیل کے آدمی خاص کر نظر رکھتے. جس نے بھی اسے کھولا صرف 2-3 منٹ کے لیے. صاف نظر آ رہا ہے غلطی سے ایکس ہو گیا. حمزہ خاموش تائید طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا. نظر رکھنا، 2 بار ایکس ہوگا. کسی کو پیچھے لگا دو، پکڑ لینا یا جڑ سے اکھاڑ کر ہی مطلع کرنا. وہ ساری بحث سمیٹ گیا. بہتر. حمزہ نے سر ہلاتے اس کی پشت دیکھی. وہ اسکرین کی جانب متوجہ ہو گیا. صاف نکھرے آسمان پر ہلکی ہلکی سنہری دھوپ چمک رہی تھی. گدلے بادل چھٹ چکے تھے. سورج کی مدھم کرنیں کھڑکی سے چھن کر آبنوس لکڑی سے بنے پلنگ پر پڑے وجود پر چمکے تو وہ کسمسایا. کروٹ لیے سر تلے دبا تکیا نکال کر منہ پر رکھ لیا. کھڑکی کی گرل پر 8 کبوتروں کے ہمراہ ایک بھوری چڑیا سورج کی مدھم کرنوں میں چمکتی آ بیٹھی. بے ڈھنگے انداز میں لیٹی ناز کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی. جب ہی دروازہ کھول کر تیز تیز قدم اٹھاتی قدرے فربہی مائل عورت ہاتھ پر اٹھا
پلٹنے والا چمٹا لیے داخل ہوئی۔ پلنگ کے پائنیتی پر کھڑے ہو کر غصے سے ناز کہا۔ نام کی پکار اور لہجے کی پہچان پر وہ 1 سیکنڈ میں سیدھی ہو کر بیٹھی۔ امی جان، کچھ ہوا ہے کیا؟ اٹک اٹک کر پوچھے گئے سوال پر امی جان نے قہر بھری نظر سے نوازا۔ چڑیا اور ناز نے انہیں باہر جاتا دیکھا تو سکون بھری سانس خارج کی۔ وہ گرل پر بیٹھی کرنوں میں چمکتی بھوری چڑیا کی جانب متوجہ ہوئی۔ دیکھا، یہ عزت ہے میری اس گھر میں۔ گود میں رکھے تکیے پر چہرہ گرائے لہجے میں زمانے بھر کا دکھ سموئے دہائی دی۔ کبھی جو پیار سے جگایا ہو، ہائے رے میری پھوٹی قسمت۔ چڑیا فکرہ مکمل ہوتے ہی اڑان بھر گئی۔ ناز نے ناپسندیدہ نظروں سے پہلے چڑیا اور پھر خود کو دیکھا۔ بستر پر تکیا پٹک کر وہ باتھ روم میں جہاں 9 انچ لمبائی سے نکلتی چھپکلی کوئی محو استراحت تھی۔ اس نے اسے صبح بخیر کہا۔ ناشتے کی میز پر دیسی گھی میں تلے لچے دار پراٹھوں اور اچار سے انصاف کرتے آہا اور طلحہ نے ناز کی فلک شگاف چیخ سنی۔ کندھے اچکا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پہلے کی طرح کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب ہی الٹے پاؤں توڑتی ناز نمودار ہوئی۔ باپ بھائی کو رغبت سے کھاتا دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی۔ منہ کو کفل لگائے دوسرے باتھ روم کی طرف رخ کیا۔ ناز چلائی تھی۔ امی جو ٹرے میں چائے کی پیالیاں لائی تھی، فکر مندی سے استفسار کیا۔ دونوں نے لا علمی ظاہر کی۔ پراٹھا نصف رہ چکا تھا جب لمبے لمبے ڈگ بھرتی ناز دکھی۔ الماری سے کپڑے لیے اور اسی باتھ روم میں جا گھسی۔ اپنا ہاتھ روم آج کے لیے ممنوع ہو چکا تھا۔ ابا اور طلحہ نے پیالیاں تھام لی۔ کلیجی رنگ کی کرتی جین میں سر پر ہلکا سا دوپٹہ لیے وہ جلی بھنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ منہ پر چھائی سرخی نے کسی کو دیکھ کر پوچھنے سے باز رکھا سوائے امی کے۔ بھلا امی کے سامنے بھی کس کی چلتی ہے؟ فجر پڑھی تھی، انداز سوالیہ نہیں تھا۔ نماز کا تمام تر غصہ جھاگ بن کر بیٹھ گیا۔ دیسی گھی میں نچڑے لذیذ خستہ پراٹھے کا پہلا نوالا ہاتھ میں لیے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھ نہیں کھلی، دانتوں کے درمیان چٹخارے دار اچار سے بھرا نوالا چباتے ہوئے پست آواز میں جواب دیا۔ 1 بجے محترمہ سونے لیٹیں گی تو 4 بجے خاک فرشتے جگانے آئیں گے۔ ناز کو لقمہ گلے میں پھنستا محسوس ہوا۔ جلدی سے گرم چائے لبوں سے لگا لی۔ زبان جلی تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ابو کو ترس آ ہی گیا۔ نیک بخت، آرام سے ناشتہ تو کرنے دو، آئندہ اذان سے پہلے اٹھے گی میری بیٹی۔ بے دردی سے پراٹھا توڑتے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی نے اس بات میں سر ہلایا۔ نازو، اگر تم اپنے ریٹس میں سے مجھے حصہ دو گی تو میں امی جان کو نہیں بتاؤں گا کہ آدھی رات کو تم کمپیوٹر پر لگی ہوتی ہو۔ طلحہ جو ناشتے کی میز پر خوب پپو بچہ بن کر بیٹھا تھا، گھر کی دہلیز پار ہوتے ہی اصلی رنگ دکھانے لگا۔ چاشنی برے لب و لہجے میں ادا کیے گئے لفظ نازو پر وہ طلحہ کی گردن دبوچ لیتی۔ اگر جو وہ گلی میں نہ چل رہے ہوتے، صرف ایک شخص کے پاس ناز کو نازو بلانے کی اجازت تھی، باقی سب کو وہ کچا چبا جاتی۔ آئندہ مجھے نازو بولا نا تو راستے میں گزرتے کسی فقیر کو پکڑا دوں گی، ہاتھ پاؤں کاٹ کر بھیک منگوائے گا۔ سپاٹ لہجے میں دی گئی دھمکی پر طلحہ لرز کر رہ گیا۔ ناز سے ہر الٹی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ امی پہلے سے جانتی ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ میرا دل بہت بڑا ہے، ایک
تو دے ہی دوں گی. دل بڑا ہونا بیماری نہیں ہوتی. طلحہ نے بھول پن سے اس کا فقرہ اچکا. ناز ضبط کر گئی. اپنی چھوٹی عقل پر زیادہ زور مت ڈالا کرو. اسے اسکول چھوڑ کر بس سٹاپ میں بیٹھی بس کا انتظار کرنے لگی. ہاتھ میں تفتیشی افسر کی زبانی اصل واقعات تو کہانی تھام رکھی تھی. وہ کھول لی، پھر یوں ہی سر اٹھایا. سڑک پر معمول کی ٹریفک تھی. ایک پھیری والا گزر رہا تھا، لیکن ناز کو کچھ عجیب سا لگا. سر جھٹک کر اس نے خود کو کتاب میں غرق کر لیا، اس چیز سے لا علم کہ پھیری والا صرف اسی کو دیکھ رہا تھا. سورج دھیمے دھیمے 8 کنال پر محیط پر شکوہ بلکہ مغرور عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا. یہ بنگلہ اپنی کئی خصوصیات کی بنا پر مشہور و معروف تھا. پیپل کی لکڑی کے نفیس کام سے مزین چھبے، کانچ کے ٹکڑوں کا کام اور موروں کے جوڑے. یہ جگہ شیشوں والی کوٹھی کے نام سے مشہور تھی. در و دیوار کانچ کے ٹکڑوں سے ڈھکے تھے. سفیدہ درختوں کی چھاؤں میں یہ ایک خوبصورت گھر تھا. داخلی دروازہ سیاہ رنگ کا تھا، جس کے عین دائیں بائیں سفید ستون تھے. باہر سے ہی نہیں، اندرون خانہ سجاوٹ و آرائش زیبائش بھی مالک کے ذوق اور پسند کی عکاسی کرنے کو کافی تھی. نچلی منزل پر موجود ڈائننگ روم کی طویل میز پر تنہا ناشتہ کرتے ہوئے ہر سو خاموشی تھی. گود میں نیپکن رکھے چھری کانٹے سے افغانی آملیٹ کو منہ میں رکھتے وہ آہستگی سے چبا رہا تھا. 8 کنال کی کوٹھی میں وہ اکیلا رہتا تھا. تنہائی پسند معلوم ہوتا تھا. ایک ملازم ہاتھ باندھے کھڑا تھا، نیلی شلوار قمیض اور پاؤں میں سام کی اصلی کھال سے بنی پشاوری چپل پہنے. اس کے ہر انداز میں غرور جھلکتا تھا. بائیں کلائی میں راڈوں کی چمکتی رسٹ واچ، جبکہ گریبان کے کھلے بٹنوں سے جھانکتا سام کا ٹیٹو. صاف ظاہر تھا اسے سام پسند تھے. گھر کی آدھی سے زیادہ سجاوٹ میں سام کی کھال سے بنی چیزیں نمایاں تھی. رنگ ٹون کی آواز سے اس کے چہرے پر ناگواری در آئی. اکتاہٹ بھرے انداز میں موبائل کان سے لگا کر سلام کیا. دوسری جانب کچھ پوچھا گیا تھا، جس کا اس نے بڑا کڑوا منہ بنا کر جواب دیا تھا. میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. نہیں، فی الحال آنا ناممکن ہے، مصروف ہوں. ماں کو سلام کہہ دیجیے گا. اس نے کال کاٹ دی. مس آملیٹ باقی تھا. موڈ خراب ہو چکا تھا. ناشتہ چھوڑ کر وہ اٹھ گیا. وہ 34 سال کا تھا. باپ کا بیجا کنٹرول کرنا اسے سخت ناپسند تھا. آدھا دن احمد ٹاورز میں گزارنے کے بعد الیکشن کے لیے تیاری کرنی تھی. MNA کی سیٹ حاصل کرنا آسان نہ تھا. آئینے میں بٹن بند کرتے اس نے عادتاً مونچھوں کو تاؤ دیا. قبض بھرے موسم میں جب تیسرا لیکچر ختم ہوا، ساتھ ہی گلزیب کی ہمت بھی جواب دے گئی. صبح سے صابر شاکر بیٹھی. گلزیب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. بھوک بھوک کا شور مچاتی وہ اسے کینٹین پر لے آئی. ایک ہاتھ سے منہ میں بسکٹ ٹھونستی، دوسرے سے ناز کا کندھا جھنجھوڑتی. وہ سخت پریشان تھی. ناز نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں لے کر دبایا. میری پھول جیسی دوست. انداز پر گلزیب کا بسکٹ گرتے گرتے بچا. ہاتھ چھوڑ کر ناز نے اس کی غلافی آنکھوں میں جھانکا، پھر کھینچ کر ایک تھپڑ رسید کیا. گلزیب پھٹی پھٹی آنکھوں سے رخسار پر ہاتھ رکھے گم سم بیٹھی تھی. ایک نمبر کے چال باز، منافق، گھٹیا کمینے، الو کے پٹھے سے عشق لڑایا ہے تم نے. ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ خون خوار نظروں سے گھرتے پھنکاری. گلزیب بھی رونے کو تیار تھی. ٹپ ٹپ موٹے موٹے آنسو آنکھوں کی دہلیز پار کی.
رخساروں پر بہنے لگی۔ ناز نے گہری سانس بھری، بیگ سے ٹشو پیپر کا پیکٹ نکالا۔ کاش پہلے ہی ایک لگا دیتی، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ ناز کی بات پر وہ ذرا زارو قطار رونے لگی۔ گلزیب کو پرانے زمانے کا عشق کرنے کا شوق چرایا تھا، مگر تھی تو عورت، کیسے خود جا کر کسی سے اظہار کر دیتی۔ اللہ اللہ کر کے 2 سال بعد سیمسٹر کی شروعات میں ایک چاکلیٹ بوائے گلزیب کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ انکشاف کے پہاڑ توڑنے سے اس نے کہا کہ گلزیب اول روز سے اس کی نظروں میں آ گئی، مگر ہچکچاہٹ کے باعث اظہار نہ کر سکا۔ شائستہ لب و لہجہ، 6 فٹ سے نکلتا قد، روشن آنکھیں اور دولت کی چکا چند ہو تو گلزیب کیا کوئی بھی کلی پگھل جاتی۔ سو گلزیب نے بھی کمال مہارت سے عشق کو دل تھما دیا، جس کا بعد میں کیا خوب کٹاکٹ بنایا گیا۔ تمہیں اس میں نظر کیا آیا؟ ناز پوچھتی۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس سے آگے سب ہیچ ہیں۔ گلزیب کی کھلکھلاہٹ پر ناز پہلو بدل کر رہ جاتی۔ ایک نام تو اس کا نارمل انسانوں والا ہے نہیں۔ ناز کے اعتراض پر گلزیب نے برا منہ بنایا۔ حسین جو تھی، برا منہ بھی سوٹ کرتا تھا۔ نہیں تو اور کیا، نواز چانڈیو بھی بھلا کوئی نام ہے؟ سنتے ہی کوئی سندھ کا ماڈل فیل وزیر دماغ میں آ جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہے، تم جسے چانڈیو چانڈیو پکار کر ڈیگریڈ کر رہی ہو، وہ میرا چاند ہے اور میں اس کی چندہ۔ ناز نے عجیب ہونکوں کی سی تصویر بنی گلزیب کی آنکھوں میں چمکتے ستارے دیکھے۔ گلزیب بھول گئی تھی، ستارے دور سے ہی پیارے لگتے ہیں، قریب آنے پر وہ جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں۔ گلزیب کا دن بدن اس کے قریب ہونا اور ہمہ وقت گلے میں ڈالے دوپٹے کا سرادت دانتوں کے درمیان دبائے نواز چانڈیوں کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دینا بڑھتا جا رہا تھا۔ ناز کا نواز چانڈیوں سے غائبانہ تعارف تھا، ذہن میں بدھی مونچھوں والا اجرک شال اور سر پر نگینوں والی ٹوپی کا خاکہ بنا تھا۔ جب وہ مجھے گلے کہتا ہے نا، یقین مانو دھڑکنیں رک جاتی ہیں۔ زندہ کیسے ہو اب تک؟ ناز ہمیشہ اس کی باتوں کا ایسا ہی جواب دیتی۔ تمہیں کیا پتا، کبھی عشق کیا ہو تو پتا چلے۔ تبصرے پر گلزیب نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اس بیان پر ناز کی مسرت دیدنی تھی۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے میرے پاس، اسے کہتے ہیں دماغ، اور دماغ والوں کو عشق نہیں ہوا کرتا۔ ایک دن فرصت ملتے ہی وہ گلزیب کے ہمراہ نواز چانڈیوں سے ملاقات کو چلی گئی۔ واپسی پر اسے چاکلیٹ بوائے کے خطاب سے نوازا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر بیچارے کا اتنا بڑا نام رکھ دیا ماں باپ نے، ناز نے کہا۔ اب تو تم خوش ہو نا؟ گلزیب نے آس بھرے لہجے میں پوچھا تو ناز مسکرائی، پھر کندھے اچکا کر کہا، تم خوش تو میں کیوں نہیں، بس اوقات میں رکھنا اسے۔ لیکن محبت تو حدود و قیود سے آزاد ہوتی ہے نا؟ گلزیب نے معصومیت بھرے لب و لہجے میں کہا۔ ہاں وہی، لیکن آنکھیں کھلی رکھنا، وہ تو ہمیشہ ہی ہوتی ہیں۔ اس نے آنکھیں ٹپ ٹپا کر کہا تو ناز کا کہا چھوٹا۔ اچھا، جیسے میں نہیں جانتی نا بچپن میں کس پر دل ہار رہی ہو تم۔ گلزیب نے اسے نظر انداز کیا۔ کبھی کلاس مانیٹر پسند آ جاتا تو کبھی کوئی کزن، کبھی چاٹ کی ریڈی پر کھڑا لڑکا۔ آنکھیں تو ہمیشہ کھلی رہتی ہیں میری گل کی۔ گلزیب نے منہ پھلا لیا۔ میرا بچہ، اس نے مزید چھیڑتے ہوئے اس کے پھولے پھالے گال کھینچے۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے ناز؟ ایک تو تم کچھ بولتی ہی نہیں، دوست ایسے ہوتے ہیں بھلا؟ گلزیب اس کے ہاتھ پر پرے کرتے روٹھی۔ تم دوست ہو میری؟ ناز کا انداز گلزیب کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا نہیں ہوں؟ گلزیب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، پوری دشمن ہو میری۔ گلزیب
کہ کب سے رکی سانس بحال ہوئی۔ اگلے لمحے گراؤنڈ میں ناز آ کے گلزیب پیچھے پیچھے تھی۔ بمشکل 2 ماہ گزرے تھے اس پرانے زمانے کے پیار کو کا نواز چانڈیوں اوقات سے نکلنے کو پر تولنے لگا۔ خوشگوار موسم تھا، کینٹین میں سموسوں کی خوشبو ہر سو پھیلی تھی، جبکہ ناز کے سامنے گلزیب ماحول خراب کرنے پر تلی تھی۔ فرصت سے ٹسوے بہاتی وہ ٹوٹی پھوٹی ردات سنا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، گلے مجھے کتنا چاہتے ہو؟ میں نے بتایا، سب سے زیادہ۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو ثابت کرو۔ گلزیب نے ناک صاف کرنے کا وقفہ لیا، پھر اس نے کہا، جب تک تم ثبوت نہیں دو گی مجھے یقین نہیں آئے گا۔ میری بھی مت ماری گئی تھی۔ میں نے کہا، خون سے خط لکھوں؟ وہ بڑی زور کا ہنسا تھا۔ مجھے پہلی بار اس کی ہنسی اچھی نہیں لگی۔ گلزیب کی ہچکیاں بند گئیں۔ ناز نے پانی کی بوتل پکڑائی۔ اس نے کیا مانگا؟ اندازہ تو ناز کو ہو چکا تھا، لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی۔ نیوڈز۔ ایک لمحے کو ناز پھنچکا ہو کر رہ گئی، توقع کے عین مطابق، لیکن ننھے سے دل میں کہیں موہم سی خواہش تھی کہ ایسا نہ ہو۔ بلاک کرو یار، تم جواب نہ دینا، اور اگر تنگ کرے تو مجھے بتانا، ٹھیک کر دوں گی اسے۔ ٹینشن فری ہو جاؤ گل، میں ہوں نا۔ اور تم؟ ناز کی بھڑکلاہٹ دیکھ کر بریک لگی۔ میں نے اسے دے دیے ناز۔ گلزیب کے ہاتھوں میں پانی کی بوتل ساکت تھی۔ ناز یکٹک اسے دیکھتی وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ کیا؟ ناز کی آواز گہری دکھائی سے نمودار ہوئی۔ میں نے انکار کیا تو اس نے اپنے بھیج دیے کہ جب میں کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ بس پھر عقل معاف ہو گئی، میں نے بھی بھیج دیے۔ میری ایگو آڑے آ گئی کہ جب وہ کر سکتا ہے تو تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ اب رونا کس بات کا؟ ناز نے اسے مزید بولتا دیکھا تو بات کاٹی، کیونکہ اب وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ مجھے کچھ دن تک سب ٹھیک تھا، لیکن اب وہ بدل گیا۔ جو محبت کرتا تھا مجھ سے اب محسوس ہی نہیں ہوتی اس کی محبت۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے غصے سے کہا، تم یوں سر چڑھو گی تو تمہاری تصویریں پرنٹ کروا کر پوری یونیورسٹی میں بانٹ دوں گا مفت میں۔ کیا استاد، کیا طالب علم، سب میں پورن سٹار بن جاؤ گی۔ گلزیب چپ ہوئی اور آنسو پہلے کی طرح ٹپ ٹپ ہتھیلیوں میں جمع ہونے لگے۔ ٹیشو کا پیکٹ ختم ہو چکا تھا، جبکہ ناز کے صبر کا پیمانہ چھلکنے کو بےتاب تھا۔ 2 آپشنز تھے، آیا وہ گلزیب پر تف بھیجی کر پرانی دوستی پر لعنت بھیج کر سموسے منگوا لیتی، یا اسے کندھا دیتی۔ ناز نے اسے کندھا نہیں دیا، نہ ہی سموسے منگوائے، بلکہ وعدہ کیا، میں نواز چانڈیوں کا سسٹم بلاک کر دوں گی اور موبائل صاف کر دوں گی، تم فکر مت کرو۔ گلزیب ہچکیاں بھرتی اس کے گلے لگ گئی۔ پہلی بار ایسا تھا کہ ناز نے اس کے گرد بازو نہیں پھیلائے۔ وہ ذہن کے تانے بانوں سے الجھ رہی تھی۔ گلزیب نے جاننا ضروری نہ سمجھا کہ وہ کیسے یہ سب کرے گی۔ پھر آج سے 2 دن پہلے ہی اس نے نواز چانڈیوں کو ایک ایڈ ای میل کیا۔ نواز چانڈیوں نے وومن انڈر گارمنٹس کا ایڈ کھول کر ناز کو راستہ دیا، لیکن اس وقت وہ اس کا سسٹم اور موبائل صاف نہیں کر سکی۔ خوش قسمتی سے موبائل اور سسٹم پر ایک ای میل کھلا تھا۔ اسی رات اس نے نواز چانڈیوں کا سسٹم اور موبائل کھنگالا تو کچھ دیر سر پکڑ کر بیٹھی رہی، کال کر کے گلزیب کو خوب القابات سنائے، مگر دل ہلکا نہیں ہوا۔ ابھی ناز نے اسے تھپڑ رسید کیا تھا اور وہ گال پر ہاتھ رکھے رونے کا مشغل جاری رکھے تھے۔ جب ہی ناز کی کاٹدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، مبارک ہو گلے، طنز واضح تھا۔ کس بات کا؟ اس نے ناز کے ہاتھ سے ٹیشو پیپر لیتے ہوئے پوچھا۔
آج تک جتنے لڑکوں کے کمپیوٹر ہیک کیے سب سے زیادہ غلاظت اس والے میں ملی۔ مبارک اس بات کی کہ انتہائی انمول عاشق ہے تمہارا۔ بیک وقت درجنوں افیئر چلاتا ہے، کئی کو بلیک میل کرنے کے علاوہ اچھی خاصی چکنی چپڑی باتیں کرنے کا فن رکھتا ہے۔ پتہ ہے ان خبیثوں کا کچھ قصور نہیں، تم جیسی لڑکیاں ہی عقل سے پیدل ہوتی ہیں۔ اس لمحے گلزیب کو بڑی صفاق لگی۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، وہ جھکے سر کے ساتھ منمنائی۔ غلطیاں نہیں، بے وقوفیاں کہو پیاری۔ بڑا شوق تھا نا تمہیں پرانے زمانے کی محبت کرنے کا، اب بھگتو انجام۔ زہر میں بجھے تیر گل زیب کو اندر تک لگے۔